مولانا، جیسا کہ آپ کا بھی ایک مشن ہے اتحاد امت، الحمدللہ ہم بھی جو 9 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، ہمارا بھی بیسک جو ہے موٹو یہی ہے کہ اتحاد امت ہو۔ اس وقت موجودہ صورتحال جو ہے، ہمارے جو عمومی مسالک ہیں ان میں جیسے اہل سنت و اہل حدیث، ان میں اختلاف ہونے کے باوجود اتنا بعد نہیں ہے، اتنی دوری نہیں ہے، لیکن اہل تشیع جو ہیں ان سے بہت زیادہ یہ دوری ہے۔ تو اس وقت آپ سوال یہ ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع میں اتحاد کی کیا سبیل ہو سکتی ہے؟ ایشان بھائی، جیسے اقبال نے کہا تھا نا، گرفتار ہے ابو بکر علی و شہر باز، کہ ابو بکر علی میں جو پھنسے ہوئے نا، کوئی عقل کرو، وہ معاملہ ختم کرو کہ کسی نے اچھا کیا برا اللہ کے ہاں چلے گئے بہت۔ تم یار جو دین اللہ کے رسول نے دیا وہ 999% تمہارا ایک ہی، اخلاقیات اور حلال و حرام، کیا اختلاف؟ چھوٹے چھوٹے اختلاف اگر نماز میں آپ دیکھ لیں، میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہتا ہوں، آؤ خدا کے لیے، جو نماز میں ضروری حصے ہیں جن کے بغیر نماز نہیں، جن کو علماء فرض اور واجب کہتے ہیں، وہ دکھاؤ۔ شیعوں کی نماز میں نہیں، مسجد الرحمان کے خارجی جو ہیں ان کی نماز میں نہیں، سنیوں کی نماز میں نہیں، اہل حدیثوں کی نماز میں نہیں۔ اختلاف کن باتوں میں؟ جو سنت اور مستحب ہے۔ کوئی کہتا ہے اگر یہ کر لیا جائے تو اچھا ہے، نہ بھی کیا جائے تو کوئی بات نہیں۔ خود وہ آپ کہتا ہے، اس کے عالم کہتے ہیں، جاہلوں کیا بات ہے؟ ہاتھ باندھنے کو سنی علماء کہتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے، مگر امام شافعی کہتے ہیں اگر کوئی لٹکا دے اور وقار کے ساتھ کھڑا رہے، حرکتیں نہ فضول کرے، کوئی بات نہیں، یہ بھی جائز۔ اور اسی لیے امام مالک نہیں باندھتے تھے، امام اوزاعی نہیں باندھتے، اتنے بڑے بڑے اہل سنت کے امام ہیں، کچھ بھی نہیں مسئلہ۔ میں کتنی نمازیں ہوں جو ہاتھ باندھ کر پڑھتا ہوں، کبھی ناف کے نیچے باندھتا ہوں، کبھی یہاں، کچھ بھی نہیں نظر آتا، سب کے حوالے موجود ہیں، صحابہ نے پڑھی ہیں، حضور نے پڑھی ہیں۔ یہ بیوقوف لوگوں نے ان کو مسائل بنائے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے، نماز ایشو ہے۔ نماز کوئی گروہ کہتا نہ پڑھو، اہل بیت بھی دعائی دیتے رہے، صحابہ بھی، لیکن نماز کے بغیر دین کوئی نہیں، اس کی فکر کرو۔ جو اس میں اصل حصے ہیں کہ قیام ہے، فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنی ہوگی، بلا عذر نہیں پڑھ سکتے بھائی، اللہ اکبر سے شروع ہوگی، الحمد شریف پڑھنی ہے، سورت پڑھنی ہے، پھر رکوع کرنا، پھر سیدھے کھڑے ہونا، پھر سجدہ کرنا، درمیان میں بیٹھنا، پھر سجدہ، پھر تشہد بیٹھنا، اور آخر میں السلام علیکم کہنا۔ یہ سارے گروہ میں اب کہتے ہیں شیعہ سلام نہیں پھر، میں کس بیوقوف نے کہا تم؟ وہ کہتے ہیں عالم ہو آگے تو کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنا سلام کہتا ہے، تمہارا آدھا ہے اس کے مقابلے۔ اور ہر شیعہ بھی کہتا، صرف تم کہتے ہو ادھر ادھر منہ پھیرے تو پھر سلام ہے، یہ کوئی بات نہیں۔ امام مالک بھی کہتے ہیں کہ ایک ہی سلام ہے، بس سیدھا ہی منہ رکھ کر آپ افریقہ چلے جائیں، وہاں جتنے ہیں لیبیا وغیرہ، اگر وہاں تم اہل سنت کے ساتھ ہی پڑھو گے، ہاتھ چھوڑ کر پڑھیں گے، اور آخر میں امام صرف منہ سیدھا رکھ کر رحمۃ اللہ بھی نہیں اس نے کہنا، السلام علیکم، بس نماز ختم ہو جائے۔ واقعی ٹھیک ہے، نماز ختم کرنے کے لیے اتنا کافی ہے، آگے جوں بڑھاتے جائیں گے ثواب زیادہ، مگر السلام علیکم اتنا ہی آپ بھی کبھی کہہ دینا، ٹھیک ہے۔ تو باتیں کچھ نہیں، جہالت کی وجہ سے یہ لڑائیاں ہو رہی۔ فرائض اور واجبات جو کمپلسری حصے ہیں نا، سب مانتے، سنت اور مستحب کا یہ بھی ہو جاتا تو اچھا، کھانے کے ساتھ سلاد وغیرہ ہو تو ذرا مزہ آ جاتا نا، نہ ہو تو کھانا تو کھانا ہی ہوتا ہے۔ نماز کے ارکان اگر ادا ہو گئے تو نماز ٹھیک ہے، سنت مستحب اگر ہو جاتا تو اچھا تھا، نہیں بھی تو نماز میں کوئی خلل نہیں۔